السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین و حاضرین، بلاگنگ کا سلسلہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ لوگ کی دعاؤں سے اور میں اپنی محنت سے اس میدان میں آگے بڑھتی جا رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میرے یہ جو روزانہ کے میں تاریخی واقعات پیش کر رہی ہوں، آج کے دور میں ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے نبیوں کے ساتھ، کون کون سی ان کی قوموں کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، کیونکہ یہ جو تمام واقعات ہیں یہ ایک عبرتناک واقعات ہیں اور سبق آموز واقعات ہیں، اور ہمیں ان سے کوئی نہ کوئی میسیج مل رہا ہے، کوئی نہ کوئی درس حاصل ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان تمام انبیاء اولیاء کرام کے جو قصے ہیں وہ سنایا کریں، اپنی محفلوں میں بٹھایا کریں بچوں کو اور ان سے دین کی باتیں کرا کریں۔ تو ہم بھی دین کی تبلیغ ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آپ دیکھیے، جن بچوں کو، جن خواتین و حضرات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے سے کون سے نبیوں کے ساتھ کون سی عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر بھیجے، تو پھر کیا نام ہے، یہ اس طریقے سے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی واقعہ پڑھتے ہیں، اگر ہم کوئی کتاب میں، کوئی بک میں کوئی واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ تمام واقعہ ہمارے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس میں زندگی گزارنے کے تمام رموز و اوقاف درج ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، دین اس پر عمل کریں۔ تو قرآن پاک میں یہ جو تمام میں نے واقعات پیش کیے ہیں، یہ تمام واقعات حرف بہ حرف ایسے ہی موجود ہیں، تو آپ اس میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں جو حوالے دیتی ہوں آپ اس میں بھی قرآن کا سپارے کا یا اس کے رکوع کا یا آیت کا یا سورت کا میں حوالہ دے دیتی ہوں۔ حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو اور آپ اس کو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ اور پڑھ لیں۔ تو آئیے ہم سبق کے آغاز سے پہلے حسب معمول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج کا جو ولاگ ہے وہ اسی طریقے سے ایک اور تاریخی واقعہ پر مبنی ہے، شداد کی جنت۔ سب سے پہلے تو ہمیں جان لینا یہ ضروری ہے کہ شداد کون تھا۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو قوم عاد کی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی عاد، ان پر کیا اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، آندھی کا طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے وہ پوری قوم نیست و نابود ہو گئی تھی اور پتنگیں بن کر اڑ گئی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی تھی۔ تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے۔ جی ہاں، وہ بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام شداد ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت والا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنی وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنایا ہوا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانی چاہیے۔ اللہ اکبر! مطلب اس نے پیغمبروں کے منہ سے سنا تھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، جس میں نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، جس میں سرسبز و شاداب باغات ہیں، خوبصورت پھل ہیں، ہر طرح کا پھل موجود ہے۔ تو اس نے بھی یہ تہیہ کر لیا شداد نے کہ میں بھی ایک ایسی ہی دنیا میں جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر! اس نے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کی، اللہ کی چیز کو چیلنج کیا، تو اس کے ساتھ کیا انجام ہوا وہ آگے کے
کہانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب اس نے جب وہ ویسی ہی ایک جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب کیے گئے۔ جی ہاں، یاقوت اس وقت کا سب سے مہنگا پتھر تھا، اس کی عمارتوں میں اس کے ستونوں میں نصب کیا، ان میں لگایا، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد و جواہرات سے پر نہر جاری کی گئی، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے بڑا مغرور تکبر کرنے والا تھا یہ شداد نا، اس نے اللہ تعالیٰ کی جنت کو چیلنج کر دیا کہ ایسی جنت کیا، اس سے خوبصورت جنت میں بنا کر دکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا ٹھیک ہے جاؤ بناؤ۔ اس نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کے عیش و عشرت کا سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا، جی ہاں ناظرین و حاضرین، جب یہ شہر کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہوا، تو شداد اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا، اللہ اکبر ناظرین و حاضرین، دیکھیے اس کا غرور، تکبر، سیلفش، حسد، خود غرض، اس شخص کی خود غرضی کہ جب ایک فاصلہ باقی رہ گیا، مطلب اس کا 1 پاؤنڈ جنت میں اور 1 پاؤنڈ دنیا میں ہی تھا، ابھی اس جنت میں اس نے قدم نہیں رکھا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو بھی دیکھ نہ سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے۔ جی ہاں، وہ جنت والے شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا احوال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ انہیں بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کعب احبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، عاد اس کے باپ کا نام تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے آئیبرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آ گئے تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہی شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن قلابہ۔ جی ہاں، جو شداد کی بنی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
الذین طغوا فی البلاد فأکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. سورۃ الفجر پارہ نمبر 30. قرآن پاک کی اما پارہ کی یہ بہت خوبصورت سی صورت ہے جو مجھے پرسنلی بھی بہت زیادہ پسند ہے. کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حد سے زیادہ طول والے عاد ارم کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراشا، اور فرعون جو کہ میخا کی سزا دیا کرتا تھا، انہی لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی. پھر انہوں نے شہروں میں بہت زیادہ فساد پھیلایا تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسا دیا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، وہ شداد جس نے غرور تکبر میں آ کر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ یہ کیا جنت ہے جو میں جنت بناؤں گا. اس نے پیغمبروں کی زبانی سنا تھا جنت کا احوال، تو اس کو تکبر آیا، غرور آیا. اس نے بولا میں اس سے خوبصورت جنت بنا کر دکھاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتنی مہلت دی. اس نے بنائی، اس نے جنت میں ہیرے جواہرات فلاں 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 بہت کچھ لگا دیا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کو وہ جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لائے جب اس کا جب ایک فاصلہ رہ گیا تھا. وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی سلطنت کے لوگوں کو لے کر اس شہر میں روانہ ہوا، اور جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر دی. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا.